بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خوف المومن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ اس باب میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مومن کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال صالحہ راگاں نہ جائیں، بیکار نہ ہو جائیں، اور اسے اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کا شعور تک نہ ہو۔ ما سبق میں یہ بیان فرمایا تھا کہ جو انسان طالب ثواب ہو کر بندہ مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہو، اس کے ساتھ جائے اور دفن کے بعد واپس آئے تو اس کو 2 قیرات اجر ملتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ تو حسن نیت اور خلوص کی بنیاد پر اتباع جنازہ میں 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر خلوص نہ ہو اور نیت بہتر نہ ہو تو اللہ رب العزت جل جلالہ بے نیاز ہے، اور اس کی عدم خلوص کی وجہ سے اس کے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ جب اعمال صالحہ کرے تو خلوص قلب للہیت کے ساتھ کرے، ریاکاری کے ساتھ نہیں۔ باب خوف المومن، مومن ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ ان يحبط عملو، اے ثواب و عملی، مضاف مقدر ہے، اس سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عمل کا ثواب چلا جائے، ضائع ہو جائے، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اور اسے شعور بھی نہ ہو۔ اس میں فرقہ مرجئہ کا رد بھی ہے، جو فرقہ مرجئہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کے ساتھ معاصی کا کوئی ضرر نہیں ہے، اور ایمان مطیع اور ایمان عاصی دونوں برابر ہیں۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اعمال سیئہ اعمال صالحہ کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں، اور نفاق اور گناہ کی وجہ سے اس کا عمل اور عمل کا ثواب یہ بالکل جاتا رہتا ہے۔ وقال ابراہیم التیمی ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی ہیں، ابادل اربع، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء وغیرہ علیہم الرحمۃ والرضوان، صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے
انہوں نے احادیث سنی ہے اور یہ مشہور واعظ تھے، خطیب تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. خطیب تھے نا، واعظ تھے، تو کہا انہوں نے کہ میں نے جب اپنے قول کا اپنے عمل سے موازنہ کیا تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں. یعنی جو میں اعمال صالحہ کی تلقین اوروں کو کرتا ہوں، اعمال سیئہ سے اجتناب کی ترغیب دلاتا ہوں. نیک بندے کیسے ہوتے ہیں ان کے اوصاف بتاتا ہوں، پھر میں اپنی ان باتوں کا موازنہ اپنے عمل سے کرتا ہوں، تو میں یہ ڈر محسوس کرتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جھوٹا ہوں. لوگوں سے میں جس نوعیت کا کلام کرتا ہوں وہ اعمال سے آراستگی میری ذات میں نظر نہیں آتی. اور قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد بطور تواضع اور انکساری کے ہے. اور یا آپ یہ پڑھیں مکذبن کی جگہ مکذبہ، اس میں مفعول کا صیغہ، تو اب معنی یہ ہوگا کہ میں اپنے قول کو جب اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں، دونوں کا موازنہ کرتا ہوں، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دیکھنے والا میری تکذیب نہ کر دے اور مجھے مکذب نہ بنا دے. تو ابراہیم تیمی باتیں تو ایسی کرتے ہیں اور خود ان کا عمل یہ ہے. اللہ اکبر. عظیم تابعی ہیں لیکن گناہ سے خشیت کا یہ عالم ہے. سن 92 ہجری میں حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ایمان جبرائیل ومیکائیل. یہ ابن ابی ملیکہ کا نام ہے عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ. یہ بھی مشہور تابعین میں سے ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے ان کو قاضی اور مؤذن مقرر کیا تھا. 117 ہجری میں ان کا وصال ہوا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے ملاقات کی اور تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اپنی ذات پر نفاق سے ڈرتے تھے. اللہ اکبر.
اپنی ذات پر نفاق سے ڈرتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں جبرائیل اور میکائیل کے ایمان پر ہوں، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل اور میکائیل اور تمام فرشتے یہ تو معصوم ہیں، ان کے ایمان پر نفاق کا طغیان ممکن نہیں ہے، اس لیے ان کے ایمان کا اخلاص جاتا رہے، انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان اور تمام امتیوں کا ایمان ممکن الزوال ہے، اور ان کے ایمان پر نفاق کا طغیان ممکن ہے، اور جب نفاق کا طغیان ممکن ہے کہ نفاق آ سکتا ہے، تو تمام صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان جن سے حضرت ابن ابی ملیکہ کی ملاقات ہوئی، تو ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ وہ تمام صحابہ کرام اپنی ذات پر نفاق سے ڈرتے تھے، اور نفاق سے ڈرنا اس وجہ سے کہ نفاق کا طغیان ممکن ہے۔ جیسے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے کوئی نکال لے، تو ہمیشہ آپ اپنی جیب کے پیسے نکالے جانے سے ڈرتے رہیں گے، اور جب ہمیشہ چوکنا رہیں گے اور ہمیشہ اپنی جیب کی حفاظت کرتے رہیں گے، تو جیب کا پیسہ محفوظ رہے گا، اور اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو جیب کا پیسہ صاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان پر بیماری کا طاری ہونا ممکن ہے، جب ممکن ہے تو ہمیشہ بیماری سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے گا اور بیماری سے محفوظ رہے گا۔ تو اب ان دو مثالوں سے مجھے یہ واضح کرنا تھا کہ جس نقصان دہ چیز کا طغیان ممکن ہو، اس سے انسان ڈرتا رہتا ہے، اور جب ڈرتا رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے۔ ایمان تو بہت عظیم دولت ہے، بلکہ اصل دولت ایمان ہی ہے، اور اس ایمان کا زوال ممکن ہے بئی طور کہ اس پر نفاق طاری ہو جائے۔ تو صحابہ کرام ایمان کی دولت کی قدر کے پیش نظر ہمیشہ صحابہ کرام نفاق کے طغیان سے ہمیشہ ڈرتے تھے، اور یہ نفاق کے ڈرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ تقریر بہت واضح ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حالات بدلے، منکرات کا وجود ہو گیا، حالات نے کروٹ لی، وہ ایمانی ایذانی ایقانی ماحول جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کی زیارت سے حاصل تھا وہ نہ رہا، اور ان منکرات کے ازالے پر صحابہ کرام قادر بھی نہیں تھے۔
اب یہ منکرات کو دیکھتے اور پھر اپنے حالات کو دیکھتے کہ ہم روک بھی نہیں پا رہے ہیں، تو پھر یہ ڈرتے اور اندیشہ کرتے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم پر نفاق کا طغیان ہو گیا ہو. یہ مطلب ہے. اور یا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان اپنے ایمان کی قدر اور منزلت جانتے تھے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ یہ نفاق کے طغیان سے ڈرتے رہتے تھے. اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے. اس کی تشریح میں نے بھی کر دی کہ چونکہ جبرائیل اور میکائیل کا جو ایمان ہے وہ ممکن الزوال نہیں ہے، اور ان کے ایمان پر طغیان نفاق ممکن نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے کہ میرے ایمان پر بھی نفاق کا طغیان محال ہے. آگے دیکھیے وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق، کہ اللہ کا خوف مومن ہی کو ہوگا اور اللہ سے نڈر منافق ہی ہوگا. چنانچہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیروں سے وہی قوم مامون ہے جو قوم کے سراسر گھاٹے میں ہے. اور مومن کی شان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے خوف سے، اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ہدی للمتقین، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم عن آیات ربهم مشفقون. تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا خوف یہ ایمان کی علامت ہے اور اللہ سے بے خوفی یہ نفاق کی علامت ہے. اگلا جملہ دیکھیے وما يحذر من الاصرار على القتال على التقاتل والعصيان. یہ بیچ میں حضرت ابن ابی ملیکہ ابراہیم تیمی امام حسن بصری ان تین کے اقوال کو ذکر کیا ہے. پھر اور یہ بیچ میں ذکر کرنا جملہ معترضہ کے طور پر ہے. پھر آپ وہیں سے ملائیے باب خوف المومن ان يحبط عمله وهو لا يشعر وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان. یہ بات اس بارے میں کہ مومن ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے اس کا عمل اور اس کے عمل کا اجر ضائع نہ ہو جائے
اور اسے شعور نہ ہو. وما یحذر، یہ معطوف ہے مومن پر، اور بات اس بات کے خوف میں کہ انسان باہم قتال اور عصیان پر اصرار سے ڈرنے کا ہمیشہ لحاظ رکھے. یعنی اصرار علی التقاتل اور اصرار علی العصیان، اصرار علی الکبیرہ سے انسان ہمیشہ دور رہے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے اہل ایمان کی شان ہی یہ بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتے ہیں. اصل میں وما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان میں رد ہے فرقہ مرجئہ کا، اس لیے کہ فرقہ مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا ایمان اقرار باللسان حاصل ہو گیا اب اس کے لیے کوئی گناہ مضر نہیں ہے. ان کے نزدیک کہ مطیع اور عاصی کا ایمان برابر ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم کر کے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے گناہ انسان کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کی راہیں مسدود کر دیتے ہیں، اور اعمال صالحہ کی توفیق سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے. اور اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا. وہ آیت کریمہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ایک انسان کھجور بیچتا تھا، ایک حسین و جمیل عورت اس سے کھجور خریدنے کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ اچھی کھجور اندر رکھی ہیں، گھر کے اندر لے گیا اور اس سے بوسو کنار کیا. بعد میں اپنے گناہ پر بڑا نادم اور شرمندہ ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار. دوسرا اس کا سبب نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ثقفی اور ایک انصاری، ان دو کے درمیان سرکار نے رشتہ مباخات قائم کر دیا. ایک مرتبہ غزوے کے لیے انصاری ثقفی انصاری نکلے، ثقفی صحابی نکلے، اور انصاری صحابی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے گھر اور اس ثقفی کے گھر کی دیکھ ریکھ کرے. ایک مرتبہ یہ انصاری صحابی کے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی غسل کر کے ابھی فارغ ہوئی ہیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں. انہوں نے تھوڑا بد ارادے سے عورت کے قریب ہو گئے
اور اس کے چہرے کا بوسہ لینا چاہا۔ عورت نے اپنا فوراً ہاتھ اپنے رخسار پر رکھ لیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھی کو بوسہ دیا تو عورت نے کہا تعجب ہے، آپ نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے بھائی کی خیانت کی اور اپنی حاجت کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ مارے غم کے مدینہ طیبہ سے باہر جنگل میں نکل گئے، دہاڑے مار کر روتے تھے۔ وہ انصاری صحابی جب حاضر ہوئے تو ان کی بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ وہ مارے ندامت کے مدینہ طیبہ سے باہر ہیں۔ وہ انصاری صحابی پہنچے، ان کو بلا کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ اس وقت میں نازل ہوئی۔ بہرحال دونوں شان نزول سے یہ بات تو اظہر من الشمس والامس ہو جاتی ہے کہ گناہ کا ارتکاب اعمال صالحہ کو برباد کرتا ہے، اور فرقہ مرجئہ کا رد بھی ہو گیا کہ فرقہ مرجئہ نے جو کہا تھا کہ اعمال صالحہ اگر نہ ہوں تو ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ بہرحال اور ایک فرقہ خوارج تو بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، اور ایک دوسرا فرقہ معتزلہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے۔ اور یہ خوارج اور معتزلہ دونوں فرقہ، دونوں مرتکب کبیرہ جو بلا توبہ کے مر جائے اس کے لیے ہمیشہ اس کے لیے خلود فی النار مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ گناہ گار ہے، لیکن اس کی مغفرت ہوگی اگرچہ اتنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اب بات پر نظر رکھیے گا کہ گناہ کا ارتکاب نیکیوں کے لیے نقصان دیتا ہے۔ یہ جو روایت آ رہی ہے حضرت عبادہ ابن صامت، اچھا اب سنیے، حدثنا شعبہ عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئہ۔ ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مخصوص شاگردوں میں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ 150 سال سے زیادہ عمر پائی، زمانہ رسالت پایا، مگر زیارت نہ کر سکے۔ سن 82 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اب سنیے، ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے فرقہ مرجئہ کے بارے میں سوال کیا اور معلوم کیا کہ آپ فرقہ مرجئہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو چونکہ فرقہ مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا ہے، تو آپ نے فرقہ مرجئہ کا رد کیا اور فرمایا یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ تو اب سرکار نے قتال، مسلمان کے قتال کو کفران نعمت فرمایا اور مسلمان کے گالی دینے کو
فسق فرمایا، تو گالی دینے نے یا قتال کرنے نے اس کو نقصان پہنچایا کہ نہیں؟ اور جب نقصان پہنچایا کہ وہ مسلمان کو گالی بکنے کی وجہ سے فاسق ہو گیا یا مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے کفران نعمت کا مستحق ہو گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ نقصان دیتے ہیں، اور جب گناہ نقصان دیتے ہیں سرکار کے ارشاد سے معلوم ہو گیا، تو اس سے کھلے طور پر فرقہ مرجئہ کا رد ہو گیا۔ اب مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، تو ہمارے ہاں اگر کسی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ مرتکب کبیرہ تو ہے لیکن ایمان سے خارج نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث میں مسلمان کو قتل کرنے کو کفر جو فرمایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ہمارے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ یہ کہ یہ سرکار کا ارشاد بطور تحدید اور بطور زجر و توبیخ کے ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا ایسے ہے کہ گویا کہ کفر کر لینا ہے، معنی حقیقی مراد نہیں ہے۔ اور یہاں پر کفر سے مراد کفران نعمت ہے، ناشکری کے معنی میں بتانا یہ ہے کہ مسلمان کا حق مسلمان پر اس کا خیر خواہی کرنا اس کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی اسے قتل کرتا ہے تو گویا کہ یہ ناشکرا ہے۔ اور یا قتال کو کفر اس لیے کہا گیا کہ یہ بتانا ہے کہ قتل کرنا مسلمان کو یہ کام مسلمان کا نہیں ہے بلکہ یہ کام تو کافر کا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر مسلمان کو مسلمان ہونے کی بنا پر قتل کرے، یعنی قتال المسلم لکونہ مسلما، مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرنا یہ کفر ہے، اور بلا شبہ یہ کفر ہے۔ اور یا مسلمان کے قتل کو حلال سمجھنا، تو یہ تحریم قطعی کو حرام سمجھنا ہوا، یہ کفر ہوگا۔ تو یہ قتل کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا بلکہ قتل کو مباح سمجھنے کی وجہ سے کافر ہوا۔ چلیے اگلا جملہ دیکھیں، حدثنا قتیبہ بن سعید، یہ روایت کرتے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کے حالات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور یہ حدیث ابھی بعد میں تفصیلی آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی حضرد اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ قرض تھا عبداللہ ابن ابی حضرد پر، انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا مسجد نبوی میں، اور اسی مطالبے میں دونوں میں کچھ تکرار ہو گئی اور دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور کعب ابن مالک سے فرمایا، کعب اتنا اپنا قرض ختم کر دو۔
معاف کر دو۔ تو کعب ابن مالک نے کہا فعلت یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار میں نے کر دیا۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن ابی حضرت سے فرمایا قم فقضہ، اٹھو جو بقیہ قرض ہے وہ ادا کر دو۔ تو اب اپنے حق کا مطالبہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس مطالبے میں آواز ذرا اونچی ہو گئی، اتنی اونچی جتنی اونچی کی آواز نہیں ہونا چاہیے تھی۔ یہ ہوا اسلامی اخلاق کے علاوہ فعل۔ قرض کا مطالبہ کرنا نہیں، مسجد میں مطالبہ کرنا نہیں، بلکہ جتنی آواز بلند کرنا تھی اس سے زیادہ آواز بلند کرنا، یہ ہوا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں خبر دوں لیلۃ القدر کے بارے میں، لیکن فلاں میں اختلاف ہو گیا، ان کے اختلاف کی وجہ سے شب قدر کی تعیین مجھ سے اٹھا لی گئی، اور شب قدر کی تعیین اگر رہتی تو بہت بہتر تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی تعیین اٹھا لینا اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اور سرکار نے فرمایا اس کو تلاش کرو 27ویں شب میں اور 29ویں شب میں اور 25ویں شب میں، یہ سرکار نے فرمایا۔ تو اب یہاں پر ذرا اس حدیث میں ذرا 2-3 باتوں پر غور کیجیے۔ سرکار لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تھے، شب قدر کی تعیین کیوں اٹھائی گئی؟ ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف کرنا اور ناحق کوئی بات کہہ دینا یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس اختلاف میں اپنی قدر حاجت سے آواز کو بلند کر دینا جو کہ شرعاً جائز نہیں تھا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاصی ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہی بتانا تھا کہ انسان باب یہی تھا کہ مومن اس بات سے ڈرتا رہے کہ اس کی اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور قتال اور عصیان پر اصرار کرنے سے ہمیشہ بچا رہے۔ فرماتے عبداللہ ابن مسعود نہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے، تو 2 مسلمان لڑ پڑے۔ تو سرکار نے فرمایا انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس، اس کو تلاش کرو 27ویں شب میں یا 29ویں شب میں اور یا 25ویں شب میں۔ اگلا باب دیکھیے، باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان۔ یہ بات اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبریل امین کا سوال کرنا ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں، اور قیامت کے علم کے بارے میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو بیان کرنا، اور پھر
سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، کہ جبریل امین تمہارے پاس تمہارے دین کی تعلیم کے لیے آئے تھے. فجعل ذلک کلہ دینا، تو سرکار نے ان سب کو دین فرمایا. وما بین النبی، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وفد عبد القیس کو ایمان بتایا تھا. کیا بتانا ہے کہ ایمان اور دین ایک ہی چیز ہے. تو یہاں پر 3 چیزیں ہیں، دین، ایمان اور اسلام. تو اگرچہ ان تینوں کا لغوی مفہوم الگ الگ ہے، لیکن تینوں کا مصداق ایک ہے. دانا یا دینوں کے معنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اسلمہ یسلموں کے معنی سر تسلیم خم کر لینا، اور آمنا یومنوں کے معنی تصدیق کر لینا. تو وہی سر تسلیم خم کرنا اور وہی اطاعت شرعاً معتبر ہے جو کہ تصدیق کے ساتھ ہو. اس لیے اگر تصدیق نہ ہو تو اسلام معتبر نہیں، تصدیق نہ ہو تو دین معتبر نہیں. اس لیے دین، اسلام اور ایمان ان سب کا مصداق ایک ہے. اس لیے کہ سرکار نے سوال جبریل والی حدیث میں اسے دین فرمایا، اور سرکار نے جن باتوں کو یہاں پر دین فرمایا انہی باتوں کو وفد عبد القیس کی روایت میں ایمان فرمایا. وقوله تعالی ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو انسان کے اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر سرکار نے اسلام کو دین فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین اور اسلام ایک ہے. اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایمان اور اسلام ایک ہے. اب حدیث پاک، یہ بہت لمبی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اب آپ یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنیے. صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور خاموش بیٹھے رہتے. خود سوال کرنے کی ان میں جرأت و ہمت نہ ہوتی، اس لیے کہ کثرت سوال قیل و قال سے سرکار نے منع فرما دیا تھا. انہیں یہ پسند ہوتا کہ کوئی اعرابی آئے اور اعرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرے، اور ان کے سوال کے جواب میں سرکار جو ارشاد فرمائے وہ ہم سنیں اور سیکھیں. تو اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے نشست گاہ میں ایک چبوترا سا بنا دیا تھا جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے. تو اب یہی مجلس قائم تھی، نبی کریم تشریف فرما تھے. ایک اعرابی کی شکل میں ایک صاحب آئے جن کے بال بالکل کالے تھے، لباس بہت عمدہ اور سفید تھا، اور بہت حسین و جمیل شکل میں تھے. اور آنے کے بعد
مجلس کو پھلانگتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے نبی کریم کے قریب پہنچ گئے، اتنے قریب کہ دو زانو ہو کر بیٹھے اور ان کے گھٹنے نبی کریم کے گھٹنوں سے مل گئے، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ نبی کریم کے زانوئے مبارک پر رکھے یا اپنے زانوئے مبارک پر رکھے۔ اس کے بعد انہوں نے معلوم کیا مل ایمان و یا رسول اللہ، سرکار ایمان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان یہ کہ تم اللہ کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، اس کی بارگاہ میں حضور کا یقین رکھو، اس کے تمام رسولوں کو مانو، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھو۔ اللہ کو ماننے کا معنی اس کو تمام صفات کمالیہ کا جامع ماننا، اور تمام عیوب و نقائص سے اسے پاک ماننا، اور اس کے فرشتوں کو پر ایمان لانے کا معنی اس کو معصوم اللہ کے مقرب بندے ماننا، ان کے وجود کا قائل ہونا، اور وہ بے لقائی، لقاء سے مراد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر یقین رکھنا یا اس کی رویت پر یقین رکھنا۔ اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کا معنی یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ ہم مرنے کے بعد جب اللہ چاہے گا تو قیامت کے دن ہم کو اپنی قبروں سے ہم کو زندہ اٹھا لے گا، زندہ کرے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا مل اسلام، سرکار اسلام کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، کہ تم اللہ رب العزت کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ، نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ نکالو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، حج تو سن 8 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اب دیکھیں، آپ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں سرکار نے تصدیق کو ایمان کہا، اور عبادت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان کو اسلام کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور اسلام اعمال صالحہ کا نام ہے۔ مگر میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ دونوں کا مفہوم اگرچہ ایک ہے، لیکن دونوں کا مصداق ایک ہے، کہ وہی تصدیق معتبر ہے کہ جو کہ وہی تصدیق معتبر ہے جس میں کہ شائبہ شرک نہ ہو، اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان وغیرہ کو فرض ماننا، یہ ایمان ہے۔ یہی فرض مانے گا، صرف روزہ رکھنا، روزہ رکھا لیکن روزے کو فرض نہیں مانتا ہے، نماز پڑھی لیکن نماز کو فرض نہیں جانتا ہے، تو در حقیقت یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے وہ اسلام جو شرعاً معتبر ہے وہ ایمان ہے۔ اب اس نے پھر سوال کیا آنے والے نے مل احسان یا رسول اللہ، سرکار
احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھتے تو خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عبادت میں یہ تصور رکھو کہ اللہ عز و جل کو تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے اور نہ دیکھ سکتے مگر وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی احسان کا پہلا درجہ تو یہ کہ عبادت کے وقت میں یہ خیال اور یہ یقین رہے کہ ہم اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو سکے تو یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی کوئی اطاعت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس اطاعت میں کوئی کمی ہوگی اور نہ کسی گناہ میں کوئی جرأت ہوگی۔ عبادت میں اگر شرائط کے ساتھ ارکان ادا کیے جائیں نماز میں تو اور عبادت میں تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا اہم درجہ یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس مقام عالی تک پہنچ جائے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا دیکھنا دیدار الہی ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے۔ سر کی آنکھوں سے دیکھنا اور خواب میں دیکھنا، دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیدار امتیوں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ خواب میں دیکھنا، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، وہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اور اولیاء کرام کے لیے ثابت ہے۔ مروی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ دیکھا۔ اب اس کے بارے میں اس کے بعد سائل نے سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، سرکار قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے اپنا سر نیچے کر لیا، پھر سوال کیا، پھر نیچے کیا اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے تم سوال کر رہے ہو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، زیادہ نہیں جانتا۔ تو زیادتی علم کی نفی ہے، اصل علم کی نفی نہیں ہے۔ یعنی قیامت کب آئے گی یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ میرا علم
قیامت کب آئے گی اس بارے میں تم سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ اصلی علم کی نفی نہیں ہے، زیادتی علم کی نفی ہے. یعنی یہ بتانا تھا کہ ایسا علم تم بھی جانتے ہو قیامت کب آئے گی، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتانا خلاف مصلحت اور حکمت ہے. اب رہا یہ کہ یہ سوال کیوں کیا کہ قیامت کب آئے گی، اور سرکار نے یہ جواب کیوں دیا، تو چونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. تو اب لوگوں کے سوالات قیامت کب آئے گی زیادہ ہوتے رہتے تھے، تو ان کو ان سوالات سے ایک مرتبہ روکنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ قیامت کب آئے گی یہ اظہار کرنے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس نئے سے بھی غور کریں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کا علم کب آئے گی یہ علم نہ ہوتا تو سرکار فوراً بتا دیتے لا ادری یا لا عالم، مگر یہ نہ فرما کر یہ مصلحت پر مشتمل جواب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی معلوم تھا قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا اظہار یہ مناسب نہیں تھا. اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کرتے ہو اس کا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے، یہ مراد ہے کہ مجھے بھی معلوم نہیں اور تمہیں بھی معلوم نہیں، عدم علم میں دونوں برابر ہیں. تو بھی یہ حاصل ہوگا کہ اس وقت سرکار کو یہ معلوم نہیں تھا قیامت کب آئے گی، یہ معلوم نہیں تھا. لیکن ہمارے یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ تکمیل نزول قرآن کے وقت علم ما کان وما یکون سرکار کو عطا کیا گیا. اب اگر تکمیل نزول قرآن سے پہلے یہ علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی یا اور کچھ باتوں کا علم نہیں تھا، تو یہ ہمارے مذہب اور ہمارے مدعا کے خلاف نہیں ہے. مذہب یہی ہے نا کہ تکمیل نزول قرآن کے وقت میں سرکار کو تمام علوم ما کان وما یکون عطا کیے گئے ہیں. اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، ہاں میں قیامت کی علامتیں تم کو بتاتا ہوں. اب سرکار نے قیامت کی علامتیں بتائی. پہلی علامت بتائی اذا ولدت الامۃ ربتها، کہ جب باندھی اپنے آقا کو جنے، جب باندھی اپنے آقا کو جنے. اب باندھی اپنے آقا کو جنے کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اولاد اپنی ماں کی نافرمان ہو جائے اور اولاد اپنی ماں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو برتاؤ ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کرتا ہے. اور یہ مطلب ہے کہ کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی کہ حاکم باندھیوں کو بیویوں کی طرح رکھیں گے، ان سے اولاد ہوگی. اب یہ چونکہ بادشاہ کی اولاد ہے اور اس کی ماں باندھی ہے تو یہ اپنی ماں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو کہ آقا لونڈی کے ساتھ کرتا ہے. اور یا
مراد یہ ہے کہ باندیوں کی بہت کثرت ہوگی، ام ولد کو بھی لوگ بیچ ڈالیں گے، اور پھر وہ بکتے بکتے اپنی اولاد کی ملکیت ہو جائے گی۔ بہرحال اب حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اپنی ماؤں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گی جیسے مالکہ اپنے غلام کے ساتھ کرتی ہے۔ دوسری علامت سرکار نے بتائی، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُومِ فِي الْبُنْيَانِ، بوم ابہم کی جمع ہے، رعات راعی کی جمع ہے۔ جب اونٹوں کے کالے سیاہ چرواہے محلوں میں رہتے ہوئے اترائے گئے، یعنی کالے کلوٹے اونٹ اور بکریاں چرانے والے محل میں فخر کریں گے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ تو قیامت کا علم ان 5 چیزوں کے علم میں ہے جو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب اگر آپ حضرات سامنے ہوتے تو میں اس کی اور تفصیل کرتا کہ ان کا علم تم کو نہیں ہے، خدا کو ہے، کہ خدا کے لیے ان چیزوں کا جو علم ثابت کیا گیا ہے اس علم کی نفی لوگوں سے کی گئی ہے۔ کیا خدا کے لیے جو علم ثابت کیا گیا ہے اس علم کی نفی لوگوں سے ہے، تو خدا کا علم ذاتی، ازلی، ابدی، قدیم، غیر متناہی۔ تو جو علم ذاتی، قدیم، ازلی، غیر متناہی خدا کے لیے ثابت ہے، اسی علم کی نفی ہے ما سوا سے، یعنی علم ذاتی، قدیم، ازلی، غیر متناہی خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ بھی تو غور کیجئے کہ جو علم خدا کے لیے ثابت ہے اسی کی نفی ہوگی نا۔ اگر عطائی کی بھی نفی مانو تو کیا خدا کے لیے عطائی ثابت کرو گے؟ جو خدا کے لیے ثابت ہے وہ غیر خدا سے منفی ہے، منتفی ہے، اور ثابت ذاتی ہے تو نفی بھی علم ذاتی کی ہوگی۔ ورنہ 5 چیزیں کون سی بتائیں؟ قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا۔ اب یہ 5 علوم اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بتائے کہ نہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں کیا ہے، امام حسن کی ولادت سے پہلے حضرت عباس کی علیہ ام الفضل سے سرکار نے فرمایا تھا فاطمہ کیا بچہ ہوگا، اس کی پرورش تم کرو گی، بتایا کہ نہیں۔ اور کون کہاں مرے گا، جنگ بدر کے 1 دن پہلے سرکار نے فرما دیا تھا یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، ویسے ہی ہوا۔ کل کیا ہوگا، غزوہ احزاب کے موقع پر سرکار نے فرمایا تھا اس کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ وہ دوسرا جھنڈا دوسرے دن حضرت علی کو دیا اور فتح حاصل ہوئی۔
بہرحال ان باتوں سے یہ معلوم ہو گیا، ان حدیثوں سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اور جو نفی ہے جن آیتوں میں، اس میں علم ذاتی کی نفی ہے، اور جہاں پر اس بات ہے اس سے مراد علم عطائی ہے۔ اگر یہ نہ کہا جائے تو پھر آیتوں میں تعارض ہوگا۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تو غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اس سے علم غیب ثابت ہوا کہ نہیں؟ اور پہلی آیت میں نفی ہے۔ تو اب ان آیات میں، آیات کے مفہوم یہی ہے کہ جن آیات میں غیب کی نفی اللہ کے ما سوا سے ہے، اس سے مراد غیب ذاتی، قدیم، ازلی، غیر متناہی ہے۔ اور جو ثابت کیا گیا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب عطا فرمایا، اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔ فرماتے ہیں ثم ادبر، اس کے بعد وہ سائر چلے گئے، تو نبی کریم نے فرمایا ردوہ، ان کو واپس لاؤ۔ اب صحابہ کرام ان کی تلاش میں نکلے، فلم یروا شیئا، تو انہوں نے ان کو نہیں پایا، نہیں پایا۔ تو فقال، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، جاء یعلم الناس دینہم، یہ آئے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ اور سکھایا کیا انہوں نے؟ احسان سوال کر کے، اسلام، ایمان۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جاء یعلم الناس دینہم، آئے تھے لوگوں کو ان کا دین سکھانے۔ تو سرکار نے، جبریل امین نے جو باتیں سکھانے کا مطلب انہوں نے سرکار سے معلوم کی، اور سرکار نے بتایا۔ سرکار جب بتایا تو لوگ سنیں اور سن کر کے دین سیکھیں۔ تو جبریل امین نے سوال کر کے نبی کریم کی زبان سے ان سوالوں کا جواب دلوا کر صحابہ کرام کو سنوا دیا، اور سنوا کر لوگوں کو ان کا دین سکھا دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں جعل ذلک کلہ من الایمان، سرکار نے ان سب کو ایمان سے فرمایا۔ ایمان سے فرمانے کا مطلب کہ سرکار سے جبریل امین نے جو باتیں معلوم کی تھی، سرکار نے ان سب کو دین فرما دیا۔ تو اس سے جو باتیں معلوم کی تھیں اور سرکار نے جو باتیں بتائیں جو باتیں، جبریل امین نے سب کو دین فرمایا۔ سرکار نے ان سب کو دین فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کا اطلاق تصدیق پر بھی ہوتا ہے، اعمال صالحہ پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عمل صالح کی توفیق خیر سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔